السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ذکر کیسا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ آپ ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ کا پورا کلام ذکر اللہ پر مشتمل ہے۔ آپ کے اوامر اور نواہی سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ نے اللہ کے اسماء و صفات اور افعال و احکام کے بارے میں بھی جو خبر دی وہ بھی ذکر ہے۔ آپ کی تسبیح اور تمجید، سوال اور دعا، خوف و رجا سب ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے آسان اور سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ زبان کی حرکت دوسرے اعضاء کی حرکتوں سے آسان ہے۔ ذکر الہی دوسری تمام عبادات پر فضیلت حاصل رکھتی ہے اور بھاری ہے۔ ذکر اور دعا کی تعریف۔ ذکر اور دعا اصل میں خفیہ طور پر کرنی چاہیے اور زور سے صرف وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جن کا بیان شریعت میں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اے شخص، اپنے رب کو یاد کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ۔ صبح اور شام اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے گر گرا کر اور چپکے چپکے دعا کیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ ذکر الہی کے فوائد۔ ذکر کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے بعض اہم فوائد یہ ہیں کہ ذکر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، برائی چلی جاتی ہے، دل سے غم اور حزن چلا جاتا ہے، دل اور بدن مضبوط ہوتا ہے، دل ذکر سے سکون میں آ جاتا ہے، دل اور چہرہ روشن ہوتا ہے، اس سے روزی حاصل ہوتی ہے، خوف زاحل ہو جاتا ہے، یہ جنت میں پودے لگانے کا باعث ہے۔ ذکر الہی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ عذاب سے بچاتا ہے، بندے اور اس کے رب کے درمیان وحشت کو زائل کرتا ہے۔ اس ذکر الہی سے اللہ بھی بندے کو یاد رکھتا ہے۔ ذکر الہی سے اللہ سے محبت اور انسیت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر الہی کرنے والے کو قوت بخشتی ہے، وہ تر و تازہ رہتا ہے، اس کے چہرے پر جلال ہوتا ہے۔ ذکر الہی سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو اللہ کی رحمت ڈھانپ دیتی ہے، فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔
صبح و شام کے ذکر میں صبح و شام کے اذکار بھی شامل ہیں۔ اب کیا کیا ذکر کرنے چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور چوتھا کلمہ۔ یہ تمام ذکر بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔